نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، عمدة الأحكام في معالم الحلال والحرام عن خیر الانام محمد علیہ الصلاۃ والسلام. یہ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کتاب الصلاۃ ہے، اور پچھلے درس میں ہم نے صفوف کے متعلق احادیث پڑھے تھے. اس میں دو باتوں کا ذکر میں ضروری سمجھتا ہوں. سب سے پہلے جو حدیث کے الفاظ ہم پڑھے ہیں اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصف من تمام الصلاۃ. یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے صرف ایک حدیث یا دو حدیث انہوں نے ذکر کیے ہیں، لیکن اس کے متعلق حدیثوں کی کتابوں میں کئی مختلف الفاظ ذکر کیے گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اقیموا صفوفکم وتراصوا. یہ لفظ بھی حدیث میں آیا ہے. اور سب سے پہلے ہمیں صحابہ کا عمل بھی دیکھنا ضروری ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے یہ حکم دیتے اقیموا صفوفکم یا سووا صفوفکم وغیرہ، تو صحابہ کیا کرتے تھے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا حکم دیتے کہ اپنے صفوں کو سیدھی کرو، اپنے صفوں کو درست کرو، بیچ میں جگہ خالی مت چھوڑو، لا تضعوا فرجۃ للشیطان، شیطان کے لیے فرجہ یعنی کہ درار مت چھوڑو صفوں میں. تو جب ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تو کہتے ہیں فَكَانَ أَحَدُنَا، کہ ہم میں سے ہر ایک سارے صحابہ کیا کرتے تھے؟ كَانَ يَلْصِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، تو ہر ایک صحابی اپنا کندھا دوسرے صحابی کے کندھے سے ملا لیتے تھے. وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ، تو قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جاتے تھے. اور بعض حدیث میں یہ بھی آیا ہے وَسَاقَهُ بِسَاقِهِ، ساق کا مطلب ہے جو گھٹنے اور ٹھخنے کے درمیان پاؤں کا جو حصہ ہے اس کو ساق کہتے ہیں عربی میں. تو یہاں تک ساق بھی ایک دوسرے سے ملا لیا کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اس طریقے سے مضبوط صف باندھا کرتے تھے. اور اس کے بھی دلائل آئے ہیں قرآن میں. سب سے پہلی دلیل ہے سورۃ الصف کی، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی
یہ بہت پسند کرتے ہیں کہ مسلمان قتال کریں اللہ کی راہ میں ایک شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح. اور ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ملائکہ رب کائنات کے آگے اسی طریقے سے صف بنتے ہیں. تو دلیل ایک نہیں ہے، کئی دلائل ہیں قرآن اور حدیث میں کہ صف بندی وہ بہت ضروری ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تمام الصلاۃ، یہ نماز کے مکمل ہونے میں سے ہے. تو اگر صف سیدھی نہیں ہے تو سبحان اللہ اس میں کئی نقصانات ہیں. اس کے نماز کا اجر کم ہو جاتا ہے، اللہ عالم. اور جو جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں تو وہ ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں. تو یہ صف بندی کے تعلق سے ہے. تو الفاظ ہم دیکھیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث، یہ صحابی اپنے قدموں کو دوسروں کے قدموں سے ملا لیا کرتے تھے. تو صف بندنے کے لیے ایڑیوں کو سیدھا ہونا ہے. تعبیر ایڑیوں سے کی جاتی ہے، نہ کہ آگے والی انگلیوں سے، کیونکہ انگلیاں یا شخص کا پیر جو ہے اس کا قد دوسرے شخص کے پیر کے قد سے الگ ہوتا ہے. لیکن ایڑیوں کا جو یہ ہے ٹخنے سے لے کر ایڑی کے آخر تک جو مسافہ ہے وہ ایک ہی ہے، تقریباً ایک ہی رہتا ہے سب کا. تو اسی لیے ہم اہل حدیث اس طریقے سے ہم صف باندھتے ہیں. آپ دیکھیں مسجدوں میں جو صف کے لیے فرش پر جو ڈیزائن ہوتا ہے یا لکیریں ڈالی ہوتی ہیں، اس زمانے میں نہیں ہوا کرتا تھا. تو اس میں ہم ایڑیوں سے تعبیر کرتے ہیں. سب کے ایڑیاں جو ہیں وہ ایک صف میں ہوتی ہیں، اور اس سے کندھے بھی سیدھے ہوتے ہیں، یعنی کہ کندھوں میں اختلاف نہیں ہوتا ہے. ٹخنے، ایڑیاں، ٹخنے اور کندھے، اگر انگلیوں سے صف باندھنے کی کوشش کریں، یعنی کہ تعبیر انگلیوں سے کریں، اگر سمجھیں ایک فرش پر ایک لکیر ڈالی ہوئی ہے اور اگر سب اپنے انگلیوں کو لکیر تک رکھیں تو اس میں صف سیدھی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہر ایک شخص کے قدم کا قد جو ہے وہ الگ ہوتا ہے. تو اسی لیے اہل حدیث کا جو طریقہ ہے صف باندھنے کا، یہ انشاءاللہ یہ صحیح طریقہ ہے. لیکن ٹخنے سے ٹخنا ملانا، کندھے سے کندھا ملانا اور بیچ میں شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑنا، درات نہ چھوڑنا صفوں میں، یہ صحیح طریقہ ہے صف باندھنے کا. یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے. عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ پہلی بات تھی. دوسری بات جو ذکر کی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی کأنما یسوی بہا القداح، جیسا کہ صفوف کو ایک نیزاک سے سیدھا کیا جاتا تھا، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوف کو جس طریقے سے نیزاک کو سیدھا کیا جاتا ہے اس طریقے سے صفوف کو بھی سیدھا کیا کرتے تھے. تو ایک بات آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو پیٹ میں ایک بار دیکھا کہ صحابی صف کے باہر کھڑے ہیں، تو ان کو ایک کہا گیا کہ ایک تیر سے یا کوئی بھی چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹوکا اور پھر انہوں نے اعتراض کیا. تو یہ سب سے پہلے یہ حدیث امام طبرانی نے ذکر کیا ہے اپنے معجم میں، اور یہ حدیث حسن ہے. اس کو شیخ الالبانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے. اور یہاں پر مصطلح الحدیث کی تفصیل میں جانے کی گنجائش وقت نہیں ہے، لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف تھی اور اس کو
الگ الگ طرق سے آنے کی وجہ سے اس کو حسن لی غیرہ کا رتبہ دیا گیا ہے، واللہ عالم۔ الالبانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے، اور یہ واقعہ نماز کے لیے نہیں تھا، بلکہ امام طبرانی رحمہ اللہ انہوں نے جو ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ واقعہ بدر کی غزوے میں یہ واقعہ حاصل ہوا۔ تو یہ حدیث کا تعلق اس کے لیے نہیں، اس مسئلے سے نہیں ہے، نماز میں سب باندھنے کے مسئلے میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ غزوے کا موقع تھا، تو یہ دوسری بات تھی۔ تو اس کے بعد آج کا درس ہم شروع کرتے ہیں، بسم اللہ۔ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وأمه صلى به وبأمه، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. اليتيم قيل هو ضميرة جد حسين بن عبد الله ابن ضميرة. نعم، تو یہ حدیث جو مؤلف رحمہ اللہ لائے ہیں، اس میں صف باندھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے حدیث کے الفاظ اس طریقے سے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان جدتہ ملیکہ، تو جدتہ کا مطلب ہے ان کے نانی یا دادی، کیونکہ عربی میں نانی اور دادی دونوں کو جدہ کہتے ہیں یا جدہ کہتے ہیں، جیسا سعد نے پڑھا، دونوں صحیح ہیں۔ جدہ مشہور ہے جیم فتحہ کے ساتھ، تو یہاں پر ظاہری طور پر یہ لگتا ہے کہ یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے نانی یا دادی ہیں ملیکہ، لیکن اصل میں اس میں تھوڑی وضاحت کی ضرورت ہے۔ یہاں پر جو محقق ہیں کتاب کے، انہوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے نانی یا دادی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک انس کے بھتیجے تھے، انس کے بھتیجے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بھتیجے، ان کا نام ہے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ۔ تو عبداللہ یہ انس کے بھائی ہیں، تو یہ ان کا بیٹا تھا اسحاق، تو اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسحاق جو انس کے بھتیجے ہیں، ان کی جدہ یعنی کہ ان کی نانی، اگر دادی ہوتی تو دونوں کے لیے صحیح ہوتا، تو دادی کہنے کے بجائے وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے والدہ ہو جاتی، کیونکہ دونوں بھائی ہیں انس اور عبداللہ۔ تو یہاں پر کئی اہل العلم نے یہ کہا ہے کہ جدتہ کا مطلب یہ انس بن مالک کے بھتیجے کی نانی یعنی کہ ان کے بھائی کی ساس ہیں، ملیکہ رضی اللہ عنہ۔ دعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیا۔
لطعام کھانے کے لیے صنعت ہو جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا تھا. فأکل منہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانے کو تناول کیا. ثم قال اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قوموا فلأصلی بکم لکم کھڑے ہو جاؤ میں تمہارے ساتھ نماز پڑھوں گا. قال انس کہتے ہیں کہ فقمت الى حصیر لنا تو میں کھڑا ہوا اور ایک حصیر اردو میں بھی حصیری کہتے ہیں یا حاصر کہتے ہیں اردو میں جو زمین پر ڈالی جاتی ہے اور اس پر بیٹھتے ہیں. قد اسود من طول ما لبس جو اس پر زیادہ بیٹھنے کی وجہ سے وہ حصیر جو ہے وہ کالی ہو گئی تھی. اسودہ کا مطلب ہے کالی ہو جانا. فنضحته تو انہوں نے انس بن مالک نے اس پر پانی چھینکا بماء فقام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہوئے اور وصففت انا والیتیم وراءه وصففت انا یعنی کہ میں اور ایک یتیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے. وراءه والعجوز یعنی کہ ملیکہ رضی اللہ عنہ وہ من ورائنا یعنی کہ یہ ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی. فصلى لنا رکعتین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھائی. ثم انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے. اور مسلم کے الفاظ میں یہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی به وبأمه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اور ان کے والدہ کے ساتھ نماز پڑھی. فاقامنی عن یمینہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو اپنے دائیں طرف کھڑوایا. وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ کو ان کے پیچھے کھڑوایا رضی اللہ عنہ. اس کے بعد وضاحت کے لیے مؤلف کہتے ہیں کہ الیتیم جو انس بن مالک کی پہلی حدیث میں جن کا ذکر آیا ہے یتیم کون ہے؟ قیل ہوا دمیرہ ان کا نام ہے دمیرہ جدو حسین بن عبداللہ بن دمیرہ اور دمیرہ ان کا نام ہے جو یتیم ذکر کیے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ. تو یہ حدیث میں اس طریقے سے صف باندھی جاتی ہے جس میں اگر مرد ہیں عورت ہیں بڑے ہیں بچے ہیں کس طریقے سے صف باندھی جاتی ہے یہ بہترین حدیث ہے. دلیل کے طور پر اس میں یہ بتایا گیا ہے. تو سب سے پہلے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فصففت انا والیتیم وراءه تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ نماز جو ہے نفل ہے نہ کہ کوئی واجب تو نہیں ہے کیونکہ واجبہ یہ مسجد میں پڑھایا کرتے تھے تو یہ نفل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور ایک یتیم. تو غور کیجئے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ یتیم ہے. تو یتیم کون ہے؟ یتیم سب جانتے ہیں جس کے والد کی وفات ہو گئی ہے اس کو یتیم کہتے ہیں. لیکن اگر وہ لڑکا بالغ ہو جائے تو اس کو یتیم نہیں کہتے ہیں. بالغ ہونے کا مطلب ہے کہ وہ بڑا ہو گیا ہے وہ اپنے خود کی دیکھ بھال کر لے سکتا ہے یہاں تک کہ دوسروں کی دیکھ بھال بھی کر سکتا ہے. اگر اس کے چھوٹے بھائی بہن ہیں ماں ہے وغیرہ تو بالغ ہو گیا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اسی لیے اگر وہ بالغ ہو گیا تو اس کو یتیم نہیں کہتے ہیں. تو یہ کم عمر کا لڑکا تھا یتیم جو دمیرہ ان کا نام تھا. تو وہ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور جو ملیکہ تھیں رضی اللہ عنہ وہ ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی. تو امام ہیں امام کے پیچھے مردوں کی صف ہے اور مردوں کے پیچھے عورتوں کی صف ہے.
تو یہ طریقہ ہے جو اس حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور کئی 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 احادیث ہیں جس میں یہ بات آتی ہے کہ اسی طریقے سے مسجد النبوی میں صحابی اور صحابیات با جماعت نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، جس کے معنی کا مفہوم یہ ہے کہ مردوں کے لیے سب سے بہترین صف آگے والی صف ہے، اور عورتوں کے لیے سب سے بہترین صف سب سے اخیر والی صف ہے۔ اور یہ بات بھی بتائی گئی ہے احادیث میں کہ عورتوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ تھوڑا اگر سجدے میں ہیں تو تھوڑی دیر سے اپنا سر اٹھائیں سجدے سے، تاکہ مرد ہیں تو مرد جب سجدے سے اٹھ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں یا قیام میں آ جاتے ہیں، تب عورتیں اپنا سر اٹھایا کرتی تھیں۔ تو یہ سب آنکھوں کی حفاظتی کے لیے تھا، اور پھر یہ بھی تھا کہ نماز ختم ہونے کے بعد عورتیں پہلے نکل جایا کرتی تھی پیچھے سے، جب ساری عورتیں مسجد سے نکل جایا کرتی تھی تو اس کے بعد مرد مسجد سے نکلتے تھے۔ تو یہ سب تفاصیل جو ہیں یہ احادیث میں آئی ہیں، لیکن یہ حدیث میں ہمیں سب سے اہم جو حکم ہے وہ حکم نماز میں کس طریقے سے صف بندی کی جاتی ہے، اس کا حکم یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ تو اگر امام ہے، مرد ہیں اور عورتیں ہیں، تو اس طریقے سے صف باندھی جائے گی۔ اگر صرف امام ہے اور مرد ہیں تو ظاہر ہے امام کے پیچھے سب سارے مرد وہ صف باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن اگر صرف عورتیں ہیں تو صرف عورتوں کی صف کس طریقے سے باندھی جائے گی؟ یعنی کہ امام عورت ہے، امامت عورت کر سکتی ہے، لیکن اس کے متعلق علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ جس طریقے سے مرد امام آگے ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے پوری صف باندھی جاتی ہے، اس طریقے سے عورتیں صف نہیں باندھیں گی، بلکہ عورت بیچ میں کھڑی ہو جائے گی اور دوسری عورتیں اس کے دائیں بائیں کھڑی ہو جائیں گی، تو عورتوں کی صف ایک ہی رہے گی، کیونکہ امامت صرف مردوں کے لیے ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی علماء اپنی کتابوں میں ذکر کیے ہیں، اور اس حدیث سے ہمیں دوسرے فائدے بھی پہنچتے ہیں۔ سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ملیکہ رضی اللہ عنہ عورت تھی، بوڑھی تھی، ان کی دعوت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی میں بھی فرق نہیں کیا کرتے تھے، عرب، عجم، گورا، کالا، مرد، عورت، بوڑھا، بوڑھی، جو بھی ان کو دعوت دیتا تھا اس کی دعوت قبول کر لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب احادیث پڑھ لیں آپ اٹھا کر، دیکھیں گے کہ کئی بار یہ واقع ذکر کیے گئے ہیں۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، مکارم الاخلاق، اس کی ایک جھلک ہمیں یہاں پر ملتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزگی کا بھی ہمیں اندازہ ملتا ہے۔ دوسرا، جب انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایک حصیر لے کے آئے جو کالی ہو گئی تھی بیٹھ بیٹھ کر، تو اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی نماز پڑھ لیا۔ اور ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے یہاں پر کہ حصیر کالی ہو گئی تھی، لیکن آپ اگر الفاظ دیکھیں حدیث کے، جو لفظ استعمال کیا گیا ہے من طول ما لبس، لبس یہاں پر اس کو کہتے ہیں صیغۃ المجہول، مجہول کا صیغہ ہے، لیکن کثرت سے اس پر بیٹھا جایا کرتا تھا اس حصیر پر، تو اسی لیے وہ حصیر کالی ہو گئی تھی۔ تو اسی لیے کہتے ہیں علماء
دیکھیں یہ فائدہ ہے علماء کے پاس سے علم حاصل کرنے کا. وہ کہتے ہیں کہ لبس الحریر، یعنی کہ سلک، حریر کا مطلب ہے سلک. سلک کے پہننے سے مراد دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک مردوں کے لیے پہننا، اس کو لباس بنا کر پہننا، جو مردوں کے لیے حرام ہے. اس کا اصل یہ ہے کہ وہ حرام ہے. لیکن اس حدیث سے اہل العلم نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے اور اس میں بھی یہ حکم لگایا ہے کہ مردوں کے لیے سلک کے چیزوں پر بیٹھنا بھی ناجائز ہے. مثال کے طور پہ صوفے ہیں، کرسی ہے، جو بھی ہے، اگر اس کا کپڑا سلک ہے تو اس پر بیٹھنا ناجائز ہے مردوں کے لیے، کیونکہ یہاں پر لبس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو سبحان اللہ، یہ علماء کا علم ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہم نے بھی اس سے استفادہ کیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا انس بن مالک اور ضمیرہ جو چھوٹے تھے ان کو پیچھے کھڑنے کے لیے. تو اس سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ صف میں چھوٹے بچے بھی شامل ہو سکتے ہیں. کئی بار ایسا کرتے ہیں کہ بچوں کو نکال دیتے ہیں صف سے، پیچھے کھڑا دیتے ہیں الگ، صفوں سے الگ. یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے، کیونکہ سنت کا طریقہ یہ ہے کہ اگر بڑے ہیں، بچے ہیں، تو سب کو ملا کر ایک صف میں کھڑایا جائے گا. ہاں، بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ بچے امام کے فوراً پیچھے نہیں کھڑیں گے، کیونکہ وہاں پر امام کے پیچھے جو لوگ کھڑتے ہیں سب سے پہلے ان کو قرآن یاد رہنا چاہیے، تاکہ اگر امام بھول جائے تو اس کو وہ لقمہ دے سکے. دوسرا، امامت کے احکام جاننا ضروری ہے، کیونکہ اگر امام غلطی کرے تو اس کو کس طریقے سے اس کی تصحیح کریں گے وہ جاننا ضروری ہے، وہ احکام جاننا ضروری ہے. اگر امام کو نکلنا پڑا اپنی جگہ چھوڑ کر، مثال کے طور پر اگر امام کا وضو ٹوٹ گیا اور امام کو اس جگہ سے نکل کر جانا ہے تو پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ تو اگر یہ امام کے پیچھے کھڑنے والوں کو اگر یہ سب پتہ، یہ احکام پتہ نہیں ہے تو پھر ساری جماعت کی نماز میں خلل ہو جائے گا. تو اسی لیے ان وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض اہل العلم نے کہا ہے کہ امام کے فوراً پیچھے وہ کھڑیں گے جن کو قرآن یاد ہے اور یہ امامت کے اور نماز کے سارے احکام اور مسائل ان کو آتے ہیں، ان کو اس کا علم ہے. لیکن اگر بچے ہیں اور وہ بھی جانتے ہیں، مثال کے طور پہ چھوٹا بچہ ہے لیکن وہ حافظ قرآن ہے، تو اس کو اجازت ہے کھڑنے کی. اگر وہ مسائل، یہ سب مسائل جانتا ہے تو وہ کھڑ سکتا ہے وہاں پر. تو صرف وہاں پر بعض اہل العلم نے کہا ہے کہ وہاں پر بچوں کو نہ کھڑائیں، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ صفوں میں بچوں کو نہ رکھیں. تو یہاں پر سعودی عرب میں الحمدللہ، بحرین میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچے صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں الحمدللہ. تو بڑے بوڑھے، مرد، نوجوان، بچے، لڑکے سب مل کر کھڑتے ہیں، کوئی بچوں کو پیچھے نہیں کرتا ہے. لیکن وہاں پر ہندوستان، پاکستان میں افسوس یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو الگ کر دیتے ہیں. تو میں نے دیکھا ہے یہاں پر کہ خاص کر کے جو ایسے بچے آتے ہیں یہاں پر چھٹیوں میں آ گئے باپ کے پاس، تو جب وہ مسجد میں آتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو الگ کھڑنا ہے، حالانکہ کوئی ان کو نہیں کہتا ہے وہاں پر جا کے کھڑے ہونے. میں نے خود دیکھا ہے، میں نے 2-3 بار دیکھا ہے بچے جا کے مسجد کے پیچھے والے حصے میں کھڑے ہو جاتے ہیں بیچارے. تو کئی بار میں نے ان کو ہاتھ پکڑ کر، ان کو کھینچ کر لا کر میں نے ان کو صف میں کھڑایا ہے. وہ تعجب کرتے ہیں. تو بہرحال اس حدیث سے ہمیں یہ حکم کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر بچے ہیں، کیونکہ یتیم ظاہر ہے نابالغ ہے لیکن متمیز ہے، یعنی کہ تمیز کر سکتا ہے، تو پھر ان کو صفوں میں داخل کرنا چاہیے. ہاں، اگر بچے بہت چھوٹے ہیں
اگر باپ سمجھے چھوٹے بچے کو لے کر آ گیا نماز میں، اور باپ اگر نماز میں مشغول ہو گیا اور بچہ رونا شروع کر دیا، تو پھر اس سے پورے مصلیوں کی نماز میں خلل ہو جاتا ہے. تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے چھوٹے بچوں کو نہ لانا چاہیے جس سے اس کو بھی پریشانی ہو اور اس کی وجہ سے دوسروں کو بھی پریشانی ہو، دوسرے کی نماز میں بھی خلل ہو سکے. تو بہرحال اس میں کئی مسائل ہم نکال سکتے ہیں، لیکن فی الحال ہمیں صرف یہ جاننا ضروری کہ یہ حدیث دلیل ہے، ایک دلیل ہے کہ کس طریقے سے امام مرد اور عورتیں ہیں تو کس طریقے سے صف بندی کی جاتی ہے. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. تو اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث آئی ہے، کہتے ہیں کہ بت عند خالتی میمونہ رضی اللہ عنہ. میمونہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور عبداللہ بن عباس کی خالہ، اسی لیے عبداللہ بن عباس نے کہا کہ بتو عند خالتی. بتو کا مطلب ہے رات گزارنا. میں رات گزارا میرے خالہ کے گھر میں. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے. فقمت عن یسارہ، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف کھڑے ہو گئے. فأخذ برأسی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر کو پکڑا اور فأقامنی عن یمینہ، اور مجھے لے کر اپنے دائیں طرف لائے اور مجھے اپنے دائیں طرف کھڑا کیا. تو یہ حدیث ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام ہے اور امام کے ساتھ صرف ایک شخص ہے تو ایسی حالت میں کیسے صف باندھی جائے گی؟ تو سب سے پہلے اگر دو شخص ہیں تو دونوں نے اگر مل کر نماز پڑھ لی تو وہ نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے برابر ہے. دوسرا، جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے وہ کہاں پر کھڑا ہوگا؟ اس حدیث سے ظاہر ہے کہ وہ امام کے دائیں طرف کھڑا ہوگا، نہ کہ بائیں طرف، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس بہت چھوٹے تھے رضی اللہ عنہما، لیکن ان کو بہت زیادہ حرص تھی، بہت زیادہ علم حاصل کرنے کی محبت تھی ان کو. تو اسی لیے کئی ایسے احادیث مروی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے. میرے خیال سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بہت چھوٹے تھے، میرے خیال سے 13-14 سال کی تھے ان کی عمر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. لیکن انہوں نے اتنی کم عمر میں بھی کئی مسائل، کئی احکام انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لی تھی. اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس کو اپنی مجلس میں لے جایا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو اسی لیے وہ صحابیوں میں سے عالم کا مرتبہ رکھتے ہیں، صحابیوں کے علماء میں سے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. تو وہ آ کے دائیں طرف کھڑے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بائیں طرف کیا. بائیں طرف کھڑے ہو گئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے دائیں طرف کیا. تو دائیں طرف کھڑنا امام کے، اگر دو شخص مل کر نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ صحیح طریقہ ہے امام کے دائیں طرف کھڑنا. اور
اس حدیث میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دونوں برابر کھڑے ہوں گے، یعنی کہ جس طریقے سے صف باندھتے ہیں، امام کے قدم سے قدم ملائے گا مصلی، یعنی کہ ٹخنے سے ٹخنا اور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہو جائے گا۔ تو یہی ہمیں پتہ چلتا ہے اس حدیث سے، ظاہر ہے وہی ہے ظاہر۔ اور جو حنفیوں کا طریقہ ہے کہ اگر دو مل کر نماز پڑھ رہے ہیں تو دائیں طرف جو کھڑا ہو جائے گا وہ ایک قدم پیچھے چلا جائے گا، اس کی دلیل نہیں ہے، اس کی دلیل ملتی ہی نہیں حدیثوں میں۔ تو یہ ان کی رائے ہے، نہ کہ سنت سے دلیل۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت کیا نماز میں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو کیا کیا؟ ان کا سر انہوں نے پکڑا اور اپنے بائیں طرف سے ان کو اپنے دائیں طرف لیا۔ تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ حرکت تو ہم سب جانتے ہیں کہ نماز میں حرکت کرنا ناجائز ہے، سے منع کیا گیا ہے۔ کوئی بھی زائد حرکت نہیں کر سکتے ہیں نماز میں، صرف وہ حرکت کریں گے جو نماز کے لیے ہے۔ لیکن نماز کے درستگی کے لیے اگر کوئی حرکت کرنا ضروری ہے تو وہ حرکت جائز ہے نماز میں۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو اپنے بائیں طرف سے اپنے دائیں طرف لیا، یہ جائز ہے، کیونکہ یہ حرکت جو ہے یہ نماز کے مکمل کرنے کے لیے تھا، نہ کہ بیکار میں، نعوذ باللہ۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو نماز مکمل کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، اس کو فوراً نکلنا ہے، اس کو جانا ہے وضو بنا کر، پھر واپس آ کے پھر جمنا ہے اس کو۔ تو اگر شخص نکل گیا تو صف میں جگہ خالی ہو گئی، تو ایسی حالت میں کیا اس کو خالی چھوڑ دیں گے؟ کیونکہ خالی چھوڑ دیں گے تو پھر صف مکمل نہیں ہے، تو اگر صف مکمل نہیں ہے تو پھر نماز میں نقصان ہو جائے گا، اجر کم ہو جائے گا۔ تو ایسی حالت میں کیا کریں گے؟ پچھلے والی صف سے ایک شخص آگے بڑھ کر وہ صف میں داخل ہوگا، آگے والی صف میں داخل ہوگا اور اس کو مکمل کر دے گا۔ تو یہ جو حرکت ہے، یہ دو قدم آگے بڑھ کر سامنے والی صف میں جا کر جمنا، یہ نماز کے مکمل کرنے کے لیے ہے، تو اسی لیے ایسی حرکت جائز ہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر اگر سب نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی زہریلا جانور داخل ہو گیا اور اگر اس کو قتل نہیں کیا گیا تو وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، بلکہ جان بھی جا سکتی ہے۔ تو ایسے میں کیا کریں گے؟ ایک یا دو شخص نکلیں گے، اس کو قتل کریں گے، واپس آ کے جم جائیں گے پھر نماز میں۔ اور اس سے واللہ عالم، اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا ان کی نماز پر، ان کو مکمل، اس نماز کا مکمل اجر ان کو مل جائے گا، کیونکہ یہ ایک تو نماز مکمل کرنے کے لیے تھا، اور یہ اس سے زیادہ مسلمان کی جان بچانے کے لیے تھا، مسلمانوں کو نقصان سے بچانے کے لیے تھا۔ تو اسی لیے ایسی حرکت بھی جائز ہے، سبحان اللہ۔ تو ایک اور مثال ہے کہ اگر امام کو نکلنا پڑا تو پھر جو مصلی ہیں، امام کے پیچھے جو کھڑتے ہیں، وہ آگے بڑھ جائیں گے، کوئی ایک آگے بڑھے گا اور جہاں سے امام چھوڑا ہے نماز تو وہاں سے وہ مکمل کر دے گا نماز کو، تو یہ حرکت بھی جائز ہے۔ تو ایسے کئی مسائل ذکر کیے ہیں اہل العلم اپنی کتابوں میں کہ ایسے حرکات جو ہیں یہ حرکات جائز ہیں، کیونکہ یہ حرکات نماز کے مکمل کرنے کے لیے ہیں، نہ کہ بیکار میں۔ یہ ایک اور مسئلہ ہے اس حدیث میں۔ ایک اور مسئلہ ہم یہ بھی اس سے ہم حاصل یہ کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو اپنے بائیں طرف سے اپنے دائیں طرف لیا۔ تو اس حدیث کی شرح میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے سے لیا، نہ کہ آگے سے، چونکہ امام اور
امام کے کھڑے ہونے اور اس کے سجدے کرنے کے درمیان جو جگہ ہے اس جگہ سے کوئی آگے سے نہیں گزر سکتا ہے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو اپنے پیچھے سے لیا، نہ کہ آگے سے. تو یہ حدیث میں یہ سارے فوائد اور یہ سارے مسائل ہم اس سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. نعم. قال رحمه الله: باب الإمامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. نعم. تو اس کتاب میں کتاب الصلاۃ، اس میں ایک اور باب باندھے ہی مؤلف رحمہ اللہ، کہتے ہیں باب الامامہ، امامت کا باب. تو امامت ہم سب جانتے ہیں کہ امام وہ ہے جو نماز پڑھاتا ہے. اور یہ حدیث، پہلی حدیث جو لائے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم: اما یخشى الذی یرفع رأسہ قبل الامام، کیا وہ جو اپنا سر امام کے سر اٹھانے سے پہلے اٹھا دیتا ہے، کیا اس کو ڈر نہیں ہے ان یحول اللہ رأسہ رأس حمار، کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کا سر گدھے کے سر کے جیسا نہ بنا دے. او یجعل صورتہ صورت حمار، یا اس کی شکل صورت گدھے کی صورت کی جیسے بنا دے. تو سبحان اللہ، یہ حدیث میں وعید ہے کہ نماز میں امام سے پہلے حرکت کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے. اگر آپ کو یاد ہے، شاید پچھلے درس میں ہی یہ ذکر کیا گیا تھا کہ ہم کیسے جانتے ہیں کہ کبیرہ گناہ ہے. سب سے پہلے آپ کے لیے سوال ہے، کیا ہے؟ سب سے پہلے اگر یہ کہا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے. پہلے کیا ہے؟ پہلے لعنت، دوسرا ہے وعید، تیسرا ہے. ترتیب سے بتائیں. احسنت، جزاک اللہ خیر. سب سے پہلے حد. تو اگر حد کا ذکر کیا گیا ہے تو وہ سب سے بڑا گناہ ہے. قتل کا بدلہ قتل، شراب پینے کا بدلہ کوڑے مارے جانا، چوری کرنے کا بدلہ ہاتھ کاٹ دینا، یہ سب حدود ہیں شریعت کے. تو پہلے جس میں حد کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے. دوسرا لعنت ہے. کوئی بھی عمل یا قول کے تعلق سے لعنت کا ذکر آیا ہے تو وہ کبیرہ گناہ ہے. اس کے بعد وعید ہے. تو یہاں پر وعید دی گئی ہے. تو وعید کتنے قسم کے ہیں؟ 3. ممتاز. کون سے؟ صرف ایک ہی جواب دے رہے ہیں، دوسرے کہاں ہیں؟ یا ایھا الاخوہ والاخوات. ممتاز. سب سے پہلے دنیا میں، برزخ میں اور آخرت میں. اور اس کے بعد تیسری وعید ہے. چوتھا اس کو کہتے ہیں عربی میں عقوبہ، یعنی کہ اس کے لیے سزا مقرر کی گئی ہے. ایسا کرنے سے قیامت میں اس کو اس طریقے سے سزا دی جائے گی. یہ ہے. پانچواں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ایسا کرے گا، ہم میں سے نہیں ہے جو ایسا کہے گا. تو ہم میں سے نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کبیرہ گناہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گیا ہے، نعوذ باللہ. یہ خوارج کا عقیدہ ہے
بلکہ یہ کا معنی یہ ہے کہ جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لیس منا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، کا مطلب ہے کہ وہ اس نے کبیرہ گناہ کیا ہے۔ من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایسے کئی احادیث آئے ہیں، اور مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کوئی ایک قوم کی مشابہت کرتا ہے، غیر مسلمان کی مشابہت کرتا ہے، تو وہ ان میں سے ہے، یعنی کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی کہ اس نے کفار کی مشابہت کی اور اس نے مسلمانوں کا طریقہ چھوڑ دیا، تو اس نے کفار کی مشابہت کی تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی کہ اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے، اس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن القیم رحمہ اللہ، انہوں نے سب ذکر کیا ہے اپنی کتابوں میں۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے جاننے کے لیے کہ کبیرہ گناہ کیسا ہے، کون سا گناہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے، اس میں کیا 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 بتایا گیا ہے؟ اس حدیث میں کسی کا سر گدھے کا سر بن جانا، یا اس کی صورت شکل گدھے کی صورت شکل بن جانا، تو اس سے کیا، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ وعید ہے نا، اور یہ وعید دنیا میں ہے، دنیاوی وعید ہے یہ، تو اسی لیے یہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ امام سے پہلے حرکت کرنا نماز میں، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں آج بہت دکھ ہوتا ہے، بہت درد ہوتا ہے دیکھ کر۔ یہ میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے اہل حدیث بھائیوں بہنوں کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی اس سے باز نہیں آتے ہیں۔ تو اس میں وعید ہے، اور امام سے پہلے حرکت کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، یعنی کہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اہل العلم ذکر کرتے ہیں 4 حالات۔ ایک ہے امام، اور امام کے پیچھے جو مصلی ہیں ان کو کہتے ہیں مأمون۔ مأموم مفرد ہے اور مأمومون جمع ہے۔ امام فاعل ہے اور مأموم مفعول ہے۔ آپ چاہیں تو لکھ کر دکھائیں شاید، مأموم اور مأمومون، یہ الفاظ آپ یاد رکھیں، حدیث میں یہ سب باتیں آتے ہیں۔ مأموم میم سے، مأموم مفرد ہے، امام مأموم، اس میں حروف اصلیہ کیا ہیں؟ اس میں حمزہ میم اور میم ہے نا، تو مأموم یہ مفرد ہے، اور مأمومون جس میں نون آتا ہے اخیر میں وہ ہے جمع۔ مأموم، مأمومانی 2، اور مأمومون یہ جمع ہے، میم واو نون۔ نعم احسنت۔ تو مأمومون مصلیوں کو کہتے ہیں، مأموم مصلی ہے، تو مصلی عام ہے، ہر نماز پڑھنے والے کو مصلی کہتے ہیں، اور مأموم یہ خاص ہے، اور یہ سمجھنے کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو جو مأمومون ہیں ان کے 4 حالات اہل العلم نے ذکر کیے ہیں، آپ لکھیں اس کو۔ سب سے پہلی حالت ہے المتابعہ، یہ بھی لکھو ساتھ، اس طرف لکھو۔ نعم جزاک اللہ خیر۔ المتابعہ یعنی کہ امام کی اتباع کرنا۔ سنت، یہ پہلی حالت ہے۔ دوسری حالت ہے الموافقہ، امام کی موافقت کرنا۔ دیکھیں اردو اور عربی کے الفاظ بہت وہی الفاظ ہیں تقریباً، صرف ہمیں اس کو معنی سمجھنا ہے۔
الموافقہ امام کی موافقت کرنا. تیسری حالت ہے المسابقہ، یعنی کہ مسابقت کرنا امام کی، امام سے پہلے عمل کرنا، حرکت کرنا. تو وہی یہاں پر اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے. چوتھا ہے التأخر. التأخر یا التأخیر دونوں کہہ سکتے ہیں آپ. تاخیر، دیری کرنا، تأخر یا تاخیر. تو یہ 4 حالتیں ہیں. تو آپ دیکھیں نماز پڑھنے والوں کی یہ 4 حالتیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے وہ ہیں جو اتباع کرتے ہیں امام کی. اتباع کیا ہے؟ آنے والے حدیثوں میں ہمیں پتہ چلے گا اتباع کیا ہے. دوسرا ہے موافقت، یہ امام کے ساتھ کرنا. تیسری حالت ہے مسابقت، المسابقہ، یعنی کہ امام سے پہلے کرنا. اور چوتھا ہے التأخیر یا التأخر، یعنی کہ امام، مثال کے طور پہ امام سجدے سے کھڑا ہو گیا ہے، ابھی بھی نماز پڑھنے والا جو سجدے میں گرا ہوا ہے، تو یہ اس نے تاخیر کر دی. تو یہ 4 حالتیں ہوتے ہیں مأمومون کے، جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. تو سب سے پہلے اتباع کرنا امام کی. المتابعہ جو ہے یہ صحیح طریقہ ہے اور یہ واجب ہے، کیونکہ اس کے بعد والی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا کبر فکبروا اذا رکع فرکعوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر حکم دیا ہے کرو، ایسا کرو. تو امام کی اتباع کرنا نماز میں واجب ہے. امام کی موافقت کرنا، امام کے ساتھ کرنا، یہ سنت کی مخالفت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ ایسا کرو. تو جو ایسا نہیں کرتا ہے تو پھر اس نے حکم کی مخالفت کی، تو یہ اس نے گناہ کیا. تیسرا ہے مسابقت، یہ تو کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اس کے تعلق سے وعید ذکر کی گئی ہے. اس حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں وعید ذکر کی گئی ہے کہ ایسا کوئی اگر کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دیں گے، یا اس کے صورت شکل کو گدھے کی صورت یا شکل بنا دیں گے. تو یہ وعید ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے مسابقت کرنا امام کی. اور التأخر یہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ اس سے امام کی مخالفت ہو جاتی ہے. تو یہ 4 حالتیں ہیں. تمام آپ نے اس کو لکھ لیا ہے، میں اگلے ہفتے پوچھوں گا. اس میں مسابقت اگر کوئی جان بوجھ کر کرتا ہے تو یقیناً اس نے جان بوجھ کر اس نے گناہ کیا ہے. اگر کسی نے لا علمی کی وجہ سے کیا ہے تو بھی اس نے گناہ کیا ہے، کیونکہ اسلام میں کیا ہے، اصل کیا ہے اسلام کا، کہ ہر ایک مسلم اور ایک مسلمہ پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے دین کو سیکھیں، مسائل سیکھیں. نماز، باجماعت نماز پڑھنا، یہ سب جو ہیں یہ ہمارا دین کے، ہماری شریعت کے اساسی مسائل میں سے ہیں. ان مسائل کو ہر ایک مسلمان اور ہر ایک مسلمہ کو جاننا ضروری ہے. تو اگر اس نے جان بوجھ کر کیا تو اس نے جان بوجھ کر ایک بڑا گناہ کیا. تأخر یا تاخیر، ہاں یہ بھی کہنا چاہ رہا تھا میں کہ جو جان بوجھ کر مسابقت کرتا ہے، اہل العلم نے کہا ہے کہ اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز ہوتی نہیں ہے. اگر کوئی لا علمی کی وجہ سے یا کوئی سمجھے بھول کر اس نے کر دیا تو پھر بھولنے کا مسئلہ الگ ہے، لیکن اگر اس نے لا علمی کی وجہ سے کیا تو پھر اس نے گناہ کیا. لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر کیا تو اس نے گناہ بھی کیا اور اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. یہ جمہور کے نزدیک ہے. تاخر میں بھی یہی علماء نے یہی کہا ہے کہ اگر اس نے ایک تو
تاخیر کرنا جائز نہیں ہے نماز میں، کیونکہ امام کی اتباع کرنا ہے۔ اگر ایک رکن ہے، سمجھے سجدہ جو ہے رکن ہے نماز میں، اور امام قیام جو ہے رکن ہے، تو امام کھڑا ہو گیا ہے سجدے سے، لیکن ابھی بھی جو مأموم ہے وہ سجدے میں گرا ہوا ہے۔ امام اگر قیام سے رکوع میں چلا گیا، یعنی کہ امام ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف آگے بڑھ گیا ہے اور یہ ابھی بھی سجدے میں گرا ہوا ہے، تو اس کا رکن قیام جو ہے، سجدے کے بعد کا جو قیام ہے وہ اسے چھوٹ گیا ہے، تو یہاں پر رکن میں اختلاف ہو گیا، تو اس سے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہ بھی علماء نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، بہت ضروری مسئلہ ہے، کیونکہ اس میں نماز، ایک تو نماز کا اجر کم ہونا، گناہ کا ارتکاب ہونا، کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہونا، اور جان بوجھ کر کرنے سے اور رکن چھوٹنے سے نماز کا باطل ہونا، یہ ایسے خطرے اس میں ہو جاتے ہیں۔ تو جو مطلوب ہے مأمومون سے، جو مطلوب ہے وہ ہے الاتباع، امام کی اتباع۔ ایک حدیث پڑھتے ہیں اور اس کے بعد روکتے ہیں انشاءاللہ۔ قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون۔ نعم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس میں انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انما جعل الامام لیتم به، یقیناً امام اتباع کرنے کے لیے رکھا گیا ہے، فلا تختلفوا علیہ، تو اس کی مخالفت مت کرو۔ تو یہاں پر نہیں ہے لا تختلفوا، یہاں پر نہیں ہے، تو نہیں جہاں پر بھی آتی ہے اس کا اصل یہ ہے کہ یہ حرمت کے لیے ہے، قرآن اور حدیث میں اس کا اصل یہ ہے کہ وہ حرمت کے لیے ہے۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ امام کی مخالفت مت کرو۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، اگر امام نے تکبیر کہا، اللہ اکبر کہا، فَكَبِّرُوا، امام کے تکبیر کہنے کے فوراً بعد تکبیر کہنا ہے، یہ اتباع ہے امام کی، امام کے ساتھ نہیں، کیونکہ وہ موافقت ہے، بلکہ امام کے فوراً بعد، فوراً بعد، یہی صحیح طریقہ ہے۔ دوسرا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، تو اگر امام نے رکوع کیا تو رکوع کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے گا، تو جب امام اپنی پیٹھ پوری طریقے سے جھکا دے گا رکوع کے لیے، تب تمہیں رکوع کرنا ہے، امام کے ساتھ نہیں۔ یہی غلطیاں کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کئی لوگ اس میں غلطیاں کرتے ہیں، امام کے ساتھ رکوع کرتے ہیں۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر امام اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا جائے گا اور اس کی پیٹھ جھک جائے گی، تب رکوع میں جانا ہے، کیونکہ یہاں پر یہ عربی کی خاصیت ہے، ان الفاظ کو سمجھنے کے لیے عربی کو سمجھنا ضروری ہے، اور ان الفاظ کو عربی میں سمجھنا ضروری ہے۔ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب اس نے رکوع کر دیا تو تم رکوع کرو فوراً بعد۔ اور وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اور اگر امام نے کہا سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اس کا معنی یہ ہے کہ جس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد بیان کیا، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سن لیا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کے لیے دلیل ہے یہ حدیث کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سنتے ہیں۔ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وہ کہو تو سمیع اللہ لمن حمیدہ،
کہہ کر ختم ہونے کے بعد کہنا ہے ربنا ولک الحمد. وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، اور جب امام سجدہ کرے گا تو سجدہ کرو. جب امام اپنا چہرہ زمین پر رکھ دے گا تب سجدے میں جانا ہے، اس سے پہلے نہیں. وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، اگر امام بیٹھ کر اس نے نماز پڑھا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ، تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو، سب مل کر بیٹھ جاؤ اور نماز امام کے ساتھ بیٹھ کر پڑھو. تو یہ جو آخری جملہ ہے کہ اگر امام بیٹھ کر پڑھے گا تو پھر سب بیٹھ کر پڑھیں گے، تو اس میں تفصیل ہے اور اس میں اختلاف بھی ہے علماء کے نزدیک. لیکن اس حدیث میں جو ہمیں دلیل ملتی ہے وہ یہ ہے کہ امام کی اتباع کرنا ہے، اور امام کے قول یا عمل ختم کرنے کے بعد ہمیں کرنا ہے. سب سے پہلے تکبیر امام کے ساتھ نہیں، جب امام کہے گا اللہ اکبر اس کے بعد ہمیں کرنا ہے اللہ اکبر فوراً بعد. کئی لوگ امام کی موافقت کرتے ہیں اور بعض لوگ نعوذ باللہ امام سے پہلے تکبیر کہہ کر رکعت باندھ لیتے ہیں، تو یہ مسابقت ہوئی امام کی اور یہ ناجائز ہے. موافقت بھی خلاف سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے. خصوصاً آمین میں، آمین بولنے سے پہلے سب بول دیے ہوتے ہیں آمین. یہ بہت خطرناک چیز ہے کیونکہ یہ مسابقت ہے. یہاں پر صرف مثال کے طور پر بعض افعال اور بعض اقوال یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں، لیکن یہ نماز کے شروع سے لے کر آخر تک یہ ہمیں اتباع کرنا ہے امام کی. اگر امام آمین کہے گا تو اس کے بعد ہمیں آمین کہنا ہے. لیکن اس میں اہل العلم نے یہ کہا ہے، یہ حدیث آئے گی کہ ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں، تو آمین امام کا آمین، ملائکہ کا آمین اور مأمومون کا آمین کہنا، یہ اس میں مسابقت ہرگز نہیں جائز ہے. بہت سارے لوگ امام کے آمین کہنے سے پہلے آمین کہہ دیے ہوتے ہیں، یہ مسابقت ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے. لیکن اس میں آمین کس طریقے سے کہیں گے کہ امام جب آمین بولنا شروع کرے گا اس کے بعد آمین بولنا شروع کریں گے، اور جہاں امام ختم کرے گا وہاں پر ہم بھی ختم کریں گے، اور اللہ عالم ملائکہ بھی تبھی آمین کہتے ہیں. تو یہ تینوں کے آمین اگر ایک وقت ہو گئے، اس میں موافقت ہو گئی، تو پھر اس کے تعلق سے ایک حدیث آیا ہے کہ اس کے گناہ جو ہے معاف کر دیے جاتے ہیں. لیکن یہ صرف آمین کے متعلق ہے. لیکن اس میں قاعدہ یہ ہے کہ امام سے پہلے آمین نہیں شروع کیا جائے گا. جب امام آمین کہنا شروع کرے گا تبھی آمین کہنا شروع کرنا چاہیے، نہ کہ امام سے پہلے. اور اللہ ہدایت دے سب مسلمانوں کو. نماز پڑھتے ہیں، اتنی مشقت محنت وقت نکال کر نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز کے مسائل احکام کی لا علمی کی وجہ سے نقصان اٹھا کر جاتے ہیں. تو ضروری ہے کہ ان باتوں کا خیال رکھا جائے. تو اسی طریقے سے رکوع کے اگر امام جائے گا تو دیکھنا چاہیے امام کو. اور چلتے چلتے یہ بات بتا دوں میں کہ امام کی طرف دیکھنا جائز ہے نماز میں، کیونکہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں. تو امام جب رکوع کرے گا تو اس کے بعد ہمیں رکوع کرنا ہے، اور جب امام اپنا سر اٹھائے گا سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر تو اس کے بعد ہمیں اپنا سر اٹھانا ہے، امام کے ساتھ نہیں بلکہ امام کے فوراً بعد. اس کے بعد جب امام سجدہ کرے گا، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں پر کہ اذا سجد فاسجدوا، تو اس میں وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب تک سجدہ نہیں کرتے تھے جب تک ہم نہیں دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک زمین پر رکھ نہ دیا ہو. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیا کرتے تھے سجدے میں، تبھی صحابہ سجدہ میں جایا کرتے تھے. یہی اتباع ہے، فوراً امام کے بعد کرنا.
اذا سجد فاسجدوا، تو اب امام جب اپنا سر اٹھائے گا اللہ اکبر کہہ کر، اس کے بعد ہمیں اپنا اٹھانا ہے، کیونکہ یہ اس کے پہلے والی جو حدیث ہے ابو ہریرہ کی حدیث، جس میں مأموم امام سے پہلے اپنا سر اٹھا رہا ہے، یا تو رکوع میں ہو سکتا ہے یا سجدے میں ہو سکتا ہے، تو اگر اس نے امام سے پہلے اٹھا دیا تو پھر اس نے کبیرہ گناہ کیا، اگر اس نے جان بوجھ کر کیا تو اس کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے، اس کی نماز۔ تو یہ اتباع ہے اور یہی حکم دیا گیا ہے۔ تو اتباع، یہاں پر میں ایک اور دہرا رہا ہوں اپنی بات کو، یہاں پر صرف بعض اہم اقوال اور افعال کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن امام کی اتباع تکبیرۃ الاحرام سے لے کر تسلیم تک امام کی اتباع کرنا ہے، اور تسلیم میں بھی جب امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ختم کر دیتا ہے تب تسلیم کرنا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب امام پہلا تسلیم کرتا ہے تو اسی کے ساتھ تسلیم شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی مخالفت ہے، کیونکہ اس میں موافقت ہے امام کی، بلکہ جب امام دونوں طرف تسلیم کر دے گا تب تو ہمیں تسلیم کرنا ہے۔ تو قاعدہ یاد رکھ لیں، امام کی اتباع ہے، امام کی موافقت نہیں ہے، امام کی مسابقت نہیں ہے، اور امام سے تاخیر کرنا بھی، یہ تینوں جو ہیں یہ غلط طریقے ہیں، بلکہ مسابقت جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اس کی دلیل پہلی حدیث میں ذکر کی گئی ہے۔ تو یہاں پر رکتے ہیں، وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، اللہم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم